پی ڈی ایم کے زمانے میں ایک وقت ایسا آیا اور بڑی پراسرار صورتحال تھی جب پاکستان میں ہر چند دنوں کے بعد کسی نہ کسی سیاستدان، بیوروکریٹ یا اعلیٰ عدلیہ یا اس کے ججز سے منسلک شخصیات کی مبینہ آڈیو لیکس یا آڈیو ٹیپ سامنے آتی تھی۔ دو افراد کی پرائیویسی سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے، الزامات کا طوفان بپا ہوتا رہا اور خود بخود معاملہ بھی دبتا رہا۔ بہرحال سابق خاتون اول بشرا بی بی، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹی کی درخواستوں پر آڈیو لیکس کا قضیہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ جسٹس بابر ستار کی جانب سے جواب طلبی پر کل وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری نے عدالت کو تحریری طور پہ آگاہ کیا کہ شہریوں کی ٹیلی فونک گفتگو ریکارڈ کرنا غیر قانونی نہیں، اس کا لیگل فریم ورک موجود ہے۔ وفاق کے جواب میں بتایا گیا کہ وزیر اعظم آفس انٹیلیجنس ایجنسیز کے حساس روزمرہ امور میں مداخلت نہیں کرتا، ایسا کرنا قومی سلامتی کے مفاد میں نہیں ہے۔ پچھلے ہفتے جسٹس بابر ستار نے اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان کو ہدایت کی تھی کہ وہ نگرانی کا قانونی طریقہ کار وضع کرنے کے لیے آڈیو لیکس کے معاملے کو کابینہ کے سامنے اٹھائیں۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے تھے کہ الیکٹرانک نگرانی کیسے کی جا رہی ہے، کون کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فون کالز ریکارڈ کرنے کا فیصلہ کرنے کی مجاز اتھارٹی کون ہے، کیونکہ پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ اس نے کسی کو کسی کی بات چیت سننے کی اجازت نہیں دی ہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ لینڈ لائن کالز ٹیپنگ یا ڈیوائس سے فون ریکارڈنگ کرنے کے بعد اب واٹس ایپ کی اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ کالز اور میسیجز بھی لیک ہوتی تھی، اور جو یہ کالز سامنے آئی ہیں ان میں سے اکثریت واٹس ایپ کالز ہی ہوتی تھی۔ نہ صرف یہ کہ کالز کا ریکارڈ ہوئی بلکہ لیک ہوئی، بلکہ سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوتی رہی۔ آڈیو لیک سے عمران خان، مریم نواز، بشرا بی بی سمیت کوئی نہ بچا۔ سابق چیف جسٹس کی مبینہ خوش دامن اور سپریم کورٹ کے ایک موجودہ جج کی مبینہ آڈیوز بھی منظر عام پہ آتی رہیں۔ یہ سلسلہ تھا جو ہر چند روز بعد جاری ہوتا تھا۔ مجموعی طور پہ اس کا نشانہ پی ٹی آئی سے منسلک شخصیات لگی اور ایسے ججز رہے جو کہ پی ڈی ایم حکومت کے حوالے سے اس کے حامی نظر نہیں آتے تھے، یا ان کے لیے وہ بہت ہی فیوریبل نظر نہیں آتے تھے، یا ان کو ان سے شکایات تھیں ان ججز کے رشتہ داروں کی یا ان کے قریبی شخصیات کی آڈیو لیکس سامنے آتی رہی۔ آڈیو لیکس کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ کالز میں گفتگو کرنے والے زیادہ تر افراد نے اپنی مبینہ آڈیوز کو نہ صرف یہ کہ جعلی قرار دیا بلکہ اس سے لا تعلقی کا بھی اظہار کیا، بلکہ ان کا صرف اتنا کہنا تھا کہ ان کی گفتگو کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا۔ آڈیو لیکس کے ہر قضیے نے وقتی طور پہ سیاسی درجہ حرارت کو بڑھایا، بگنگ اور سائبر سیکیورٹی پر سوالات اٹھائے، فورنزک تحقیقات کے بھی چرچے ہوتے رہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گفتگو کی رازداری کو محفوظ بنانا واٹس ایپ کا دعویٰ تھا، لیکن پاکستان میں واٹس ایپ کے اس دعوے کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ چند ماہ پہلے مجھے انٹرویو میں موجودہ نگران وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈاکٹر عمر سیف کا کہنا تھا کہ واٹس ایپ میں لائیو کال سننا مشکل ہے، لیکن کالز ریکارڈ کر کے اس کو انکرپٹ کرنا یا اس کو ڈسکرپٹ کرنا جو ہے۔ پچھلے ہفتے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آڈیو لیکس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس بابر ستار نے نقطہ اٹھایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے دفاتر اور چیمبرز میں ہماری گفتگو بھی ریکارڈ ہو رہی ہو۔ جسٹس بابر ستار نے معلوم کیا تھا کہ اگر ہمارے فونز کی نگرانی کی جا رہی ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون ایسا کر رہا ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 6 ماہ قبل شہباز شریف حکومت کی پی ڈی ایم حکومت نے آڈیو لیکس پر تحقیقات کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ایک 3 رکنی جوڈیشل کمیشن بھی تشکیل دیا تھا، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو شامل کیا گیا تھا۔ تاہم سابق صدر سپریم کورٹ بار کی درخواست پر سابق چیف جسٹس عمر رضا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے پہلی ہی سماعت پر اس کمیشن کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا تھا۔ تاہم قابل غور بات یہ ہے کہ کل وفاقی حکومت کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائے گئے جواب میں یہ بتایا گیا کہ جوڈیشل کمیشن آڈیو لیکس آڈیوز کے مصدقہ ہونے کی انکوائری کرے گا۔ گویا سابق چیف جسٹس عمر رضا بندیال کے فیصلے کے برعکس نگراں حکومت جوڈیشل کمیشن کو قائم و دائم سمجھتی ہے۔ اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز نامور انویسٹیگیٹو سینئر جرنلسٹ اعزاز سید اور ممتاز ماہر آئین و قانون جناب منیب فاروق۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ بتائیے گا سب سے پہلے اعزاز سید صاحب کہ یہ گزشتہ مہینوں میں ہم نے دیکھا پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران ایک طوفان آیا آڈیو لیکس کا، بلکہ کچھ ویڈیو لیکس کا بھی، اور بہت ہی نامی گرامی سیاستدانوں کی ناقابل ذکر ان کی جو ویڈیو لیکس تھی وہ سامنے آئیں، اور پھر یہ آڈیو لیکس سامنے آتی رہی۔ ایک بڑا طوفان تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ کبھی ہم اس کی حقیقت کو جان سکیں گے کہ کیا ہوا؟ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں
جسٹس بابر ستار اس کی تحقیقات کر رہے ہیں، اور پھر ایک جوڈیشل کمیشن ہے جسے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیڈ کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس کی اصلیت سامنے آئے گی کبھی؟ کامران صاحب بہت بہت شکریہ. کامران صاحب اس کے 3 پہلو ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انفارملی تو میڈیا انڈسٹری میں جو اس موضوع کو چیزیں کور کرتے ہیں ان کو انفارملی تو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ یہ ایگزیکٹلی کس نے ٹیپ کیا تھا، کیوں ٹیپ کیا تھا، کوئی سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی مل جاتی ہے، اور بعض اوقات انفارمل طریقے سے بھی مختلف سورسز آپ کو کنفرم کر دیتے ہیں کہ یہ کون سا ادارہ ہے جو یہ کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. لیکن 2 دیگر پہلو ہیں جو کہ بڑے اہم ہیں. وہ یہ ہیں کہ کیا قانونی طور پہ جو ہمارے خفیہ ادارے ہیں وہ اس آربٹ میں آ جائیں گے جس میں ان کو جوابدہی کے عمل سے گزرنا ہوگا. اور پھر اس کے اندر بھی ایک پہلو یہ ہے کہ اس پرٹیکولر پہلو کے حوالے سے کہ کیا جو فون ٹیپنگ ہے اس کی قانونی جو پروسیس ہے جس کو فار دا فرسٹ ٹائم فارملی مانا گیا ہے کہ فیئر ٹرائل ایکٹ کے تحت 2013 کے تحت یہ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے. یہ پہلی دفعہ کہا گیا کہ اس پر عمل درآمد انڈائریکٹلی یہ مانا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے. کامران صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ 90s میں ایک لسٹ بھی آئی تھی جس میں بہت سارے لوگوں کے نام تھے، آپ کا نام بھی تھا، جن کا ٹیلی فون اس وقت آئی بی کے اوپر آیا تھا کہ آئی بی ٹیپ کرتی ہے، اور بلکہ آئی بی نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کہ ہم یہ کرتے ہیں. اچھا ابھی ہم اعلیٰ عدلیہ کے سامنے وہ پیش ہوئے. یہ آپ کی بات سنی منیر فاروق صاحب. ابھی ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، یعنی کہ جو حالیہ مہینوں میں پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران جو آڈیو لیک سامنے آئیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ پہ اس وقت زیر سماعت ہیں، جس کے لیے کمیشن بنا ہوا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، گو کہ وہ کام شروع نہ کر سکا. ہم اس بارے میں مصدقہ طور پہ نہیں جانتے، نہ ہمارے پاس اس کی کوئی سرکاری تصدیق موجود ہے کہ یہ کسی ادارے نے کیے تھے یا کسی خفیہ ادارے نے کیے تھے، کسی طریقے سے بھی اس کی تصدیق ہمارے پاس نہیں ہے کہ یہ کس نے کیے تھے. یہ خیال ضرور آپ کر سکتے ہیں اپنے طور پہ، لیکن یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. گویا کہ جس شخص نے بھی، جس گروہ نے بھی، جس ادارے نے بھی کی، اس کا مقصد اس کی کوئی قانونی کسی صورت سے اس پہ کوئی وہ کرنا نہیں تھا، بلکہ بنیادی طور پہ یہ تھا کہ وہ جو ٹارگٹ تھا اس کو انڈر پریشر لانا تھا. یہ چاہے اس کی سیاسی وجوہات ہو، چاہے کوئی بھی وجہ ہو، اس کی قانونی ویسے بھی ٹانگیں نہیں ہے. مطلب یہ کسی لیگس پہ، لیگل لیگس پہ کھڑی ہوئی بات نہیں تھی. یہ بہرحال اس کی ایک میڈیا ویلیو ضرور تھی. بہت شکریہ کامران خان صاحب. دیکھیے میں آپ کا جو سوال ہے بڑا تفصیل میں آپ نے پوچھا، میں اس میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اگر ہم اپنی ریاست کا اندازہ لگائیں تو ہم ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں. اب جو بھی ریاست خود کو نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ایز ڈکلیئر کر لیتی ہے یا اپنے کنڈکٹ سے ثابت کر دیتی ہے کہ وہ ہائپر نیشنلٹی کا شکار ہے اور نیشنل سیکیورٹی کی مد میں ہی تمام فیصلے کیے جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ڈومین کے اندر ہو، چاہے وہ سیاسی ڈومین کے اندر ہو، حکومتوں کے جانے یا آنے کی ڈومین میں ہو، یا کچھ اور معاملات ہوں، فارن پالیسی ہو، جہاں پر جو آپ کا سارا پورا سلسلہ ہے وہ چلے ہی اس ڈیبیٹ کے اوپر کہ یہ ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، اور جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کی ڈیفینیشن سوللی صرف ایک فرد کے پاس ہے یا ایک ادارے کے پاس ہے یا ایک لاٹ جو ہے اس کے پاس ہے، وہی اس کی بہتر تشریح کر سکتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں پھر جائز، ناجائز، قانونی، غیر قانونی یا بغیر قانون کے، اس کی جو ڈیبیٹ ہے وہ شاید بالکل مارجنلائز کر دی جاتی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں ختم ہو جاتی ہے. یہ آرگومنٹ بالکل درست ہے کہ آڈیو ٹیپنگ یا فار دیٹ میٹر ویڈیو کلپس آ جانا، ریکارڈنگ کرنا، یہ قانونی بیسس تو شاید اس کی کسی جگہ پر بھی پرووائڈ نہ کی جا سکے. ہاں جو بیسس پرووائڈ کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے وقت کی ضرورت، وہ ہے ایکسپیڈینس، وہ ہے کہ آپ نے اس کسی خاص موقع پر کسی خاص چیز کو آڈیو یا ویڈیو ریکارڈ کر کے اس کو کہاں استعمال کرنا ہے، اور استعمال کرتے ہوئے پھر اس کا جو ہدف ہے، فائدہ ہے، وہ کیا حاصل کرنا ہے. جہاں یہ چیز ڈومینیٹ کر جائے اور اس کا ایک ڈومیننٹ افیکٹ ہو تو پھر یہ لیگیلٹی والی جو ساری ڈیبیٹ ہے یہ تو ویسے ہی ہم کھڑکی سے باہر پھینک دیتے ہیں. اور میں تو اس بات پر بھی حیران ہوں، بصد احترام بڑے لائق وکیل تھے اپنے زمانے میں جناب جسٹس بابر ستار صاحب، ابھی ایک شاندار جج ہیں اور میری تمام تر نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں
میرا دل یہ ماننے سے ابھی بھی انکار کر رہا ہے کہ جو انہوں نے حکم فرمایا ہے یا انہوں نے کہا ہے کہ 1 مہینے کے اندر رپورٹ دی جائے، وہ رپورٹ ایسی ہوگی کہ آپ کو نہ اس کے آغاز کا پتہ لگے گا نہ اس کے اختتام کا. وہ رپورٹ ایسی ہوگی جو کہ مبہم الفاظ، مبہم پیراگرافز اور مبہم چیزوں کے اوپر متعین کی جائے گی، جس کو عام طور یہی کہتی ہے کہ ہم اس سے مطمئن نہیں ہوئے. ایک طرف جانب تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اعزاز سید صاحب، دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ معاشرے میں یا سیاست میں یا میڈیا میں اس قسم کی جو آڈیوز یا ویڈیوز آتی ہے، ہم تو ابھی فی الحال آڈیو لیکس کر رہے ہیں، وہ جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں جو نامی گرامی سیاستدانوں کی سامنے آئی ہیں اور جس طرح سے وہ سامنے آئی ہیں، جو ہم نے دیکھی ہیں، جن لوگوں نے دیکھی ہیں، جس طرح سے معاف کیجیے گا، اس سے کیا فرق پڑا اس جماعت پہ، اس سیاستدان پہ، اس کی آئی ڈونٹ نو اس کی عوام کی نظر میں اسٹیچر پہ، اور پھر یہ جتنی آڈیو لیکس آئی ہیں وہ اپنی جگہ ہے. کامران صاحب، جن لوگوں کی ویڈیوز آئی ہیں اور جن کی نجی لمحات کی ویڈیوز آئی ہیں، ان کی تو فیملی لائف تباہ ہو چکی ہے. آپ یہ کہیں کہ ان کا امیج کیا ہوا ہے، پبلک نے اس کو کیسے ریسیو کیا، یہ ایک انٹائرلی ایک ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے. لیکن جب آپ کسی فرد کی نجی معاملات یا نجی زندگی یا اس کے بیڈ روم کے لمحات کو آپ فلم بند کرتے ہیں اور اسے پبلک میں ریلے کر دیتے ہیں، تو اس بندے کی زندگی یا اس کے ساتھ جو بھی شخص اس کمرے میں موجود ہے، اس کی تو فیملی لائف ان لوگوں کی تباہ ہو گئی. یہ رائٹ کس نے دیا کہ وہ کسی کی فلم بندی کرے، عکس بندی کرے اور بعد میں اس کو پبلکلی جاری کر دے یا اس کو اس فلم کی بنیاد پر بلیک میل کرنے کی کوشش کرے؟ ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آڈیوز آئی ہیں اس پرٹیکولر ایک پولیٹیکل کانٹیکسٹ کے اندر جو آڈیوز آئی ہیں، اس میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جو بعض ادارے تھے وہ عدلیہ کے اس کردار کے بڑے ناقد تھے کہ عدلیہ کے بعض جو افراد ہیں، بعض اصحاب ہیں، وہ واضح طور پر ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کے لیے آؤٹ آف دی وے بھی جا رہے تھے. تو یہ نہیں ہے کہ بالکل ایک یہ ساری چیزیں غلط ہیں، لیکن کچھ اور چیزیں بھی غلط ہوئی ہیں. دونوں جو غلطیاں ہیں ان کی دونوں کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت ہی چونکا دینے والی، انتہائی چونکا دینے والی ہے. منیب صاحب یہ بتائیے، اب قانونی بات بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی بات بھی کر رہے ہیں کہ جس کو کہ پھر اگنور، اگر چاہیں تو آپ اگنور کر دیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو چیئرمین نیب کی جس طرح کی ویڈیو اور آڈیو سامنے آئی تھی اور جس وقت وہ کس پوزیشن پہ کام کر رہے تھے، وہ پاکستان کے سب سے اہم ادارے کے احتساب کے چیئرمین تھے اور ایک طویل عرصے سے وہ چیئرمین تھے، اور ویڈیو بھی آئی، آڈیو بھی آئی، ساری چیزیں سامنے آئی. سنی انسنی کر دی، اداروں نے سنی انسنی کر دی، عدالت نے سنی انسنی کر دی، پارلیمنٹ نے سنی انسنی کر دی، کسی نے پلٹ کے پوچھا تک نہیں. تو یہ ہے کہ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. منیب فاروق صاحب. جی ہاں کامران خان صاحب، اور مجھے کم از کم اپنی زندگی میں تو کچھ تبدیل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اور جو نیب کے سربراہ تھے جاوید اقبال صاحب، یقینی طور پر ان کی فیملی لائف بھی تباہ ہوئی ہوگی، سب کچھ ہوا ہوگا. اور جس طرف اشارہ بھی اعزاز سید نے کیا، درست بات ہے کہ کچھ جگہ پر تو شاید کوئی ایک فریق یہ جسٹیفائی بھی کر جائے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، وہ فلانے جج صاحبان کی اگر آڈیو ریکارڈ ہوئی یا ان کے معاملات ان سے ارد گرد کے وہ کسی خاص جماعت یا تحریک انصاف کی طرف انکلائنڈ تھے یا ان کی خوش دامن انکلائنڈ تھی اور پھر وہ ان کو انفلوئنس کر رہی تھیں، تو کوئی ایک جماعت تو شاید اس کے ڈیفینس میں بھی سامنے آ جائے اور اسی کے اوپر باقاعدہ سامنے آ کے جائے. پوری کیمپین کی گئی ہے. بے شک انہوں نے، جو سابق چیف جسٹس سے، انہوں نے اپنے کنڈکٹ سے ثابت کیا کہ وہ ایک سیاسی جج تھے اور انہوں نے جس طرح کے فیصلے دیے اپنا واضح ٹلٹ بھی شو کیا. لیکن گنجائش قانون میں نہ کبھی تھی نہ کبھی ہو سکتی ہے. دیکھیے، اگر آپ کو آپ کا آئین پرائیویٹ لائف یا پرائیویسی کی اجازت دیتا ہے اور آپ کو یہ حق دیتا ہے، آپ کو فنڈامنٹل رائٹ آپ کا یہ کنسیڈر کرتا ہے اور اس کو بیسکلی ایویلیویٹ کرتا ہے، دیتا ہے آپ کو یہ رائٹ، تو پھر اس کے اندر ایکسیپشن اس طرح کی کریٹ نہیں کی جا سکتی. ہاں، پیپر کے اوپر نہیں کی جا سکتی، لیکن میرے آپ کے تخیل کے اندر یا ریاست کے تخیل کے اندر ہے کہ جی نیشنل انٹرسٹ کی خاطر جو جس کی ذہن میں ہوگا کہ یہ نیشنل انٹرسٹ ہے، اس کے گاب میں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. بے شک. بہت شکریہ جناب منیب فاروق. جناب اعزاز سید ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد
ہمارے کرکٹ کے میدان میں جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان کرکٹ کی جس انداز سے رسوائی ہوئی ہے، اس کی وجوہات پر ایک بار پھر نگاہ ڈالیں گے چھوٹے سے وقفے میں۔ پاکستان کرکٹ اس وقت مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ ورلڈ کپ کے دوران ٹیم کے سیمی فائنلز میں پہنچنے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور دوسری جانب پاکستان کرکٹ بورڈ کے معاملات غیر پیشہ ورانہ طریقے سے چلائے جا رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے چیف سلیکٹر انضمام الحق پر مفادات کے ٹکراؤ، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے الزام لگے اور پی سی بی نے تحقیقاتی کمیٹی بنائی۔ اس کے ساتھ ہی انضمام الحق نے استعفیٰ دیا، جو ابھی قبول نہیں ہوا ہے۔ دراصل انضمام الحق اور چند پاکستانی کرکٹرز کو ایک ہی کمپنی یعنی سایہ کارپوریشنز مینیج کرتی ہے۔ سایہ کارپوریشن اس وقت پاکستانی ٹیم کے اہم کھلاڑیوں کے کانٹریکٹ اور اسپانسرز کو بھی مینیج کرتی ہے، جن میں کپتان بابر اعظم، شاہین آفریدی، محمد رضوان شامل ہیں۔ اسی بنیاد پہ پی سی بی کے چیئرمین ذکا اشرف نے الزام عائد کیا کہ کمپنی کے اونر طلحہ رحمانی کو انضمام الحق کے ذریعے شاید ٹیم سلیکشن میں انفلوئنس حاصل ہو۔ مفادات کے ٹکراؤ سے متعلق، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے متعلق انضمام الحق کا کہنا ہے کہ انہوں نے چیف سلیکٹر کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے پی سی بی سے کچھ نہیں چھپایا، یا سایہ کارپوریشن سے ان کا تعلق کوئی خفیہ بات نہیں۔ اگر پی سی بی ان سے پہلے پوچھ لیتا تو وہ پہلے بتا بھی دیتے۔ پچھلے ہفتے یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ مطالبات منظور نہ ہونے کی بنیاد پر کھلاڑیوں نے سینٹرل کانٹریکٹ ہی سائن نہیں کیے اور انہیں 5 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی۔ اس خبر کے سامنے آنے کے بعد پی سی بی نے کھلاڑیوں کے سینٹرل کانٹریکٹ منظور کر کے دستخط کے لیے بھارت بھیجے۔ مبینہ طور پہ پی سی بی کے سربراہ ذکا اشرف کے کپتان بابر اعظم سے خراب تعلقات کے حوالے سے بھی خبریں گردش کرتی رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک پی سی بی آفیشل نے بابر اعظم کا واٹس ایپ میسج لیک کر دیا تھا۔ اس سے قبل ورلڈ کپ کے دوران پاکستانی ٹیم کو بری کارکردگی کے پس منظر میں ہی پی سی بی نے ایک نہایت متنازع، ایک بڑی کنٹروورشل پریس ریلیز جاری کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ کپتان بابر اعظم اور چیف سلیکٹر انضمام الحق کو ان کی مرضی کی ٹیم کا انتخاب کرنے کے لیے حمایت اور آزادی دی گئی تھی۔ ورلڈ کپ میں ٹیم کی پرفارمنس کی بنیاد پر ٹورنامنٹ کے بعد فیصلہ کیا جائے گا، یہ پریس ریلیز کہہ رہا تھا۔ اس پریس ریلیز کے اجرا کو کرکٹ کے حلقوں نے پی سی بی کی غیر ذمہ داری اور نان پروفیشنل اقدام قرار دیا اور سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ چند کھلاڑیوں کی جانب سے بھی بیٹنگ کمپنیز کی انڈورسمنٹ سے انکار پر بھی یہ بڑی اہم خبر ہے، جو مسلسل ہم سن رہے ہیں پچھلے چند ہفتوں پر، کہ جو بیٹنگ کمپنیز ہیں ان کی انڈورسمنٹ سے انکار پر بھی پی ایس ایل فرینچائز اور پی سی بی خوش نہیں، کیونکہ اس سے انہیں بہت مالی نقصان ہوا ہے۔ اب اس تمام صورتحال میں ایک کے بعد ایک نیا انکشاف سامنے آ رہا ہے۔ اس موضوع میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں، آج پھر ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر نعمان نیاز کو، سپورٹس جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں اور سپورٹس خاص طور پہ کرکٹ کے بہت ہی زبردست شائق بھی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ چیز بالکل سامنے آ رہی ہے کہ سوائے اس کے کہ کھلاڑیوں کی پرفارمنس کو شاید اتنا فوکس نہیں کیا جا رہا، مگر جو انتظامی ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں کرکٹ کے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے معاملات، جو چند کھلاڑی ہیں ان کی جو مینیجرز ہیں یا جو کمپنیز ان کو مینیج کرتی ہیں ان کے معاملات، پھر اس سے پہلے یہ آیا تھا کہ کچھ بیٹنگ کمپنیز ہیں ان کو انڈورسمنٹ نہیں کر رہے کچھ کھلاڑی، وہ معاملات، انٹرنل ایڈمنسٹریٹو معاملات، تو یہ سب ملا کے جو ہے وہ پاکستان کی کرکٹ کا شیرازہ بکھیر رہی ہے۔ کم از کم یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ کیا یہ اسٹرانگ آرگیومنٹس ہیں؟ کیونکہ کھیل تو بہرحال وہ ہے نا جو گراؤنڈ میں کھیلا جاتا ہے۔ کامران بھائی، آپ نے بڑی زبردست اپنے جو انٹروڈکشن بھی دیا، آپ نے دریا کو کوزے میں بند کیا۔ دیکھیں، مفادات کا ٹکراؤ صرف انضمام کا نہیں ہے۔ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو پلے ڈیولز ایڈوکیٹ، اگر ہے آپ انکوائر کر لیتے، آپ نے اب تک ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں کیا، انکوائری کمیٹی جو ہے بنی وہ ود ان دا بورڈ ممبرز بنے، اس میں کوئی آپ کو نیوٹرلٹی نظر نہیں آتی۔ ایک امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ مجھے تو یہ حیرانگی ہے کہ جب کرکٹ بورڈ کا چیئرمین جو ہے اس قسم کی ایلیگیشن لگائے، میرے نزدیک تو یہ انکریڈیبل ایلیگیشن ہے کہ چیف سلیکٹر کو وہ کہے کہ وہ کیونکہ جو ان کے مینیجرز ہیں ان کے کہنے پہ وہ ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں، اور یہ کہ ان کی آپس کی کوئی گٹھ جوڑ ہے، یہ تو بہت ہی ڈیوسٹیٹنگ الزام ہے۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے جس طرح سے بابر اعظم کی ایک جو واٹس ایپ میسج ہے وہ انہوں نے ٹیلی ویژن پہ دکھا دیا، ایک پرسنل میسج، یہ بھی ایک ڈیوسٹیٹنگ چیز ہے کسی بھی چیف ایگزیکٹو کے لیے کرنا، اپنے کسی ایک اسٹار پلیئر کے لیے، خاص طور پہ اس کرکٹ کے معاملے میں۔ یہ دو ایلیگیشنز جو چیف ایگزیکٹو نے لگائے ہیں، یہ تو کرکٹ کا بالکل ایسا لگتا ہے کہ کباڑا ہو چکا ہے، جس کا چیف سلیکٹر جو ہے وہ کسی اس کی وجہ سے کسی انفلوئنس کے اندر اپنی ٹیم سلیکٹ کر رہا ہے،
اور چیف ایگزیکٹو جو اپنے کھلاڑی کا ایک پرسنل واٹس ایپ میسیج جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ دکھا رہا ہے. اچھا اس میں کامران بھائی بڑا زبردست کوشچن آپ کا. اس میں دو چیزیں ویری کوئکلی اگین. ایک تو یہ کہ ٹائمنگ دیکھیں آپ کہ چیئرمین آف دا پاکستان کرکٹ بورڈ ہو از دا مین رسپانسبل فار دا آرگنائزیشن جس کے نیچے آتی ہے, جس کے امبریلا میں پاکستان کی ٹیم, وہ ایک ورلڈ گلوبل ٹورنامنٹ کھیلنے گئی ہوئی ہے, ڈو اور ڈائی میچ ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ کھیلنے جا رہی ہے, اور آپ اس قسم کی ایلیگیشنز لگا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور مطلب سیلفش انٹرسٹ میں آپ باقی سارا کچھ سیکریفائز کرنے کو تیار تھے ٹو تھرو دا کیپٹن اور ایون چیئرمین آف سلیکٹرز انڈر دا بس. اب کوئی ڈیفینڈ نہیں کرے گا کانفلکٹ آف انٹرسٹ. سایہ کارپوریشن کا انضمام نے بالکل ٹھیک بات کی ہے, یہ ایک اوپن ورڈ ہے کہ وہ طلعت رحمانی ان کا ایجنٹ ہے. اب آپ مجھے بتائیں اس نے پرسنل کس کو سلیکٹ کیا؟ بابر اعظم ٹیم میں سلیکٹ نہیں ہوتا تھا, محمد رضوان سلیکٹ نہیں ہوتا تھا, شہنشاہ افریدی سلیکٹ نہیں ہوتا تھا, فخر زمان سلیکٹ نہیں ہوتا تھا, ایون سو مچ سو کہ زمان خان اور جو ابرار احمد ہیں وہ دونوں سلیکٹ نہیں ہوئے وہ اس میں تھے ریزروز میں, وہ بھی اس کے نیچے آتے ہیں. تو یہ تو آرگومنٹ بالکل ان کا بیٹھ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے لڑکے پروموٹ کیے کیونکہ وہ آٹومیٹک سلیکشنز تھے جو میں نے ابھی آپ کو نام لے دیے. اچھا اس کے بعد اس کے پیچھے کچھ اور کمپنیز ہیں جو پلیئرز یہ ایجنٹس ہیں جن کا آپس میں چپکلش چلتی رہتی ہے. پرابلم پاکستان کرکٹ بورڈ کو کدھر ہوا, کہاں پہ ولن بنے محمد رضوان اور بابر اعظم؟ جب سینٹرل کانٹریکٹس کی بات آئی تو انہوں نے بتایا نہیں ہوا تھا کہ آئی سی سی نے این ایف ٹی کے 6 سے 7 ملین ڈالر بھیجے ہیں. پوری دنیا میں جو کرکٹ بورڈز ہیں وہ پلیئرز کو شیئر دیتے ہیں ان کی شو ریلز کا, ان کے ڈیجیٹل کلپس کا. پی سی بی پرانے طریقے سے جو کہ ان کو ڈرا دھمکا کے سائن کر کے کیٹیگریز دے دیتا تھا. بیوٹی یہ ہے کہ سینٹرل کانٹریکٹ کی کیٹیگریز بھی انضمام نے نہیں دی تھیں اس بار, کیونکہ یہ 7 اگست کو آیا تھا غالباً. اس میں پرابلم کہاں سے آتا ہے؟ کیونکہ یہ طلعت رحمانی, میں نے آپ کو کہا کارنیگی میلن کا پڑھا ہوا تھا, اویئر تھا, اس نے ان کو گائیڈ کیا کہ تم لوگوں کی فیوچر کا سوال ہے, یو شوڈ آسک فار یور شیئرز. پھر انکم ٹیکس پی سی بی کیا کرتا تھا, ان سے 10% کاٹتا تھا. ایف بی آر کی لڑائی شروع ہو جاتی تھی پلیئر سے, اور پی سی بی یہ کہتا تھا ہم تو آپ کو اتنے پیسے دے رہے ہیں ہر کیٹیگری کے آپ کے سینٹرل کانٹریکٹ میں. تو جب انہوں نے اپنی رائٹس کو ڈیمانڈ کرنا شروع کیا وہ ڈیڈ لاک ہو گیا. یہ بھی بیک آف نہیں ہوئے کیونکہ پلیئر پاور تھی وہاں پہ, کرکٹ بورڈ کی پلیئر ابیوز تھی, تو یہ جب بیک آف نہیں ہوئے تو ایگوز بیچ میں آ گئیں. سو مچ ہو دیٹ اف یو ریمبر ایشیا کپ میں زکات شاہ وینٹ ٹو شری لنکا, وہ تو ابھی انڈیا بھی گئے تھے. سو وہاں پہ یہ چیزیں سیٹل نہیں ہوتی گئیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر نعمان نیاز ہمارے ساتھ ہے, اور اس کے ساتھ ہی کمرشل بریک جس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں گے. اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. پورے 3 مہینے بعد 8 فروری کو پاکستان میں عام انتخابات ہوں گے. اس وقت الیکشن 2024 کی بساط بچ رہی ہے. سیاسی جوڑ توڑ اور نئی صف بندیاں, کچھ لگ رہا ہے کہ الیکشن 2024 کا گیم آن ہو چکا ہے. بظاہر مسلم لیگ نون بازی جیتنے کے لیے میدان میں اتری ہے اور انتخابی شطرنج کے اہم مہرے اس کی پہنچ میں ہیں یا قریب کر دیے گئے ہیں. آج ایم کیو ایم نون لیگ کی پہلی الیکشن اتحادی بن گئی ہے. بلوچستان میں باپ پارٹی کے سیاستدان نواز شریف کو ویلکم کہنے والوں میں سر فہرست ہے. اب نواز شریف باپ پارٹی کو گلے لگانے کے لیے بےتاب ہیں. جنوبی پنجاب کے سیاسی پنچھیوں نے آشیانے بدلنے شروع کر دیے ہیں. زیادہ تر الیکٹیبلز کی سیاست اب ان کی منزل جہانگیر خان ترین کی استحکام پاکستان پارٹی ہے, اور لگ بھی رہا ہے کہ آئی پی پی قدرتی طور پہ نون لیگ کی اتحادی ہی ہوگی. مولانا فضل الرحمان کی جے یو آئی, محمود خان اچکزئی کی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے ساتھ نون لیگ کی حکومت شراکت داری کو اشروں پر محیط ہے, اور ایک بار پھر یہی تسلسل بظاہر لگتا ہے کہ جاری رہے گا, جبکہ چودھری شجاعت حسین کی قاف لیگ پہلی ہی پی ٹی آئی سے رشتے ختم کر کے شہباز حکومت کی اتحادی بن چکی تھی. کہا جا رہا ہے کہ سندھ میں جی ڈی اے اور نون لیگ کے اتحاد کا اعلان بھی اب صرف رسمی کارروائی رہ گئی ہے, جو نواز شریف کے جلد ممکنہ دورہ سندھ کے موقع پر کیا جائے گا. اس سلسلے میں پیش رفت کے لیے آج شریف برادران نے سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کو نون لیگ سندھ کا صدر نامزد کر دیا ہے. لگتا ہے شاید تمام سٹیک ہولڈرز اور سیاسی قوتیں پیپلز پارٹی کو اندرون سندھ تک محدود کرنے کی تیاری کر رہی ہیں, جبکہ بظاہر اپوزیشن بھی بچی کچی پی ٹی آئی پر مشتمل ہوگی. بظاہر ایسا ہی لگتا ہے. مستقبل کے سیاسی اتحاد اور انتخابی ایڈجسٹمنٹس کے حوالے سے آج ایک اہم پیش رفت بھی ہوئی جب ایم کیو ایم کی کنوینر خالد مقبول صدیقی نے مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار کے ساتھ لاہور میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور پارٹی کے صدر شہباز شریف سے ملاقات کی.
بعد میں مشترکہ پریس کانفرنس میں اعلان کیا گیا کہ مسلم لیگ نون اور MQM مل کر الیکشن لڑیں گے۔ جنوبی پنجاب کے درجنوں مورسی سیاستدانوں نے استحکام پاکستان پارٹی میں ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ ان میں مبینہ فصلی بٹیرے الیکٹیبلز کی پاکستان کی انتخابی سیاست میں جڑیں اتنی مضبوط ہے کہ ہر دور میں ان کی حکمرانی کا تسلسل نظر آتا ہے۔ 2002 میں جنوبی پنجاب نے قاف لیگ کے ساتھ دیا تھا اور 2008 میں جنوبی پنجاب نے پیپلز پارٹی کی حمایت کی تھی۔ 2013 میں جنوبی پنجاب مسلم لیگ نون کا ہمنوا تھا۔ 2018 میں جنوبی پنجاب PTI کا سپورٹر تھا۔ بعض مبصرین کے مطابق الیکشن 2024 سے پہلے چلنے والی ہواؤں کا رخ جاتی عمرہ کی جانب چل رہا ہے۔ کراچی اور جنوبی پنجاب کی طرح بلوچستان کی سیاست میں بھی ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے۔ 2018 میں سینٹ الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی اور PTI نے بلوچستان سے مسلم لیگ نون کے اراکین توڑ کر باپ پارٹی کو تشکیل دیا تھا، لیکن لگتا ہے کہ باپ پارٹی دوبارہ نون لیگ سے مل جائے گی۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے باپ پارٹی کے لیے بڑا کام کیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ کسی کے کہنے پر وہ نون لیگ میں چلے گئے ہیں۔ باپ پارٹی کے مستقبل پر BNP مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل کا بھی کہنا ہے کہ بھٹو دور سے آج تک بلوچستان کی اہم شخصیات اقتدار کے ارد گرد نظر آتی ہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، یہ پاکستان کا سیاسی کلچر ہے کہ فیصلہ سازوں سے قربت رکھنے والی چھوٹی پارٹیاں اور الیکٹیبلز کسی بڑی جماعت سے اس وقت سیاسی یا انتخابی اتحاد نہیں کرتے جب تک انہیں اس کی جیت اور مستقبل میں حکومت سازی کی کہیں نہ کہیں سے یقین دہانی نہ مل جائے۔ لیکن بہرحال آج کا سب سے بڑا اہم فیصلہ، سب سے اہم ڈیولپمنٹ لاہور میں ہوئی ہے، جہاں متحدہ قومی موومنٹ پہنچی۔ MQM اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک ملاقات کے بعد جناب نواز شریف اور شہباز شریف سے ملاقات کے بعد ایک بڑے فیصلے کا اعلان ہو گیا کہ دراصل پاکستان مسلم لیگ نون اور MQM اب ایک انتخابی اتحاد میں جڑ گئے ہیں اور ایک انتخابی اتحاد تشکیل دے دیا گیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے آج کی، اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو سیاسی بساط بچھ رہی ہے الیکشن کے حوالے سے، اس میں مہرے کس کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر ڈیپٹی کنوینر جناب سید مصطفیٰ کمال۔ بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ آج بڑا فیصلہ ہے، تو کیا اس کے جزیات ہیں؟ MQM اور نون لیگ مل کے الیکشن لڑیں گے، کافی بڑی بات ہے، کافی سگنیفیکنٹ بات ہے، تو کیا اس کے جزیات کیا ہیں، کیا اس میں طے ہوا ہے؟ ایک تو پاکستان کے تمام جو حالات ہیں نا، اس سب سے دونوں میاں صاحب نے اور ہماری پارٹی کے تمام جو خالد مغرب بھائی تھے، فاروق بھائی میں تھا اور ان کی پوری ٹیم تھی، شہباز شریف صاحب بھی تھے، نواز شریف صاحب بھی تھے، مریم صاحبہ اور ان کی تمام ٹیم تھی، سعد رفیق صاحب، احسن اقبال صاحب، ایاز صادق صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب اور مریم صاحبہ تھیں وہاں پہ۔ تو سب نے اس بات کو ایگری کیا کہ بھئی یہ جو حالات ہیں پاکستان کے، یہ ہمارے لیے آخری موقع ہے اور ہمیں لوگوں کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے، اور ہم یہاں پر ہم نے بڑے ووکل ہو کر کہا کہ ہم یہاں کوئی اپنی وزارتوں کے بٹوارے کے لیے کہ بھئی جب گورنمنٹ آئے گی تو کون سی وزارتیں ملیں گی، کیا ہوگا، ہم ان باتوں کے لیے نہیں آئے، اور انہوں نے بھی ایگری کیا، اور ہمیں لوگوں کو کیسے مسائل سے نکالنا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ساری بات ہوئی، جس میں آئینی ترامیم ہیں، لوکل گورنمنٹ کو اختیارات طور پر وسائل دینے ہیں، NFC ایوارڈ ملتا ہے، PFC ایوارڈ نہیں ملتا، یہ ساری باتیں باقاعدہ ہوئی، لیکن ڈیفینیٹلی سرسری سی ہوئی۔ اس کے لیے بات طے ہو گئی کہ بھائی ہم ایک ساتھ جو ہے وہ اپنا ایک مشترکہ لاہ عمل تیار کریں گے، منائیں گے۔ 10 دنوں کا ٹائم شیڈول طے ہو گیا، 10 دنوں کے لیے جو ہے کے اندر 3 افراد کی کمیٹی بن گئی ہے، وہاں سے بھی کچھ لوگ ہوں گے، اور بلکہ کل تک بن جائے گی، اور وہ 10 دنوں میں خالد مقبول صاحب کو اور وزیر نواز شریف صاحب کو رپورٹ دے دیں گے، اور اس کے بعد ہمارا ایک اعلانیہ آ جائے گا کہ ہم کہاں کس علاقے میں کس جگہ کس کی سپورٹ، کیسے سپورٹ کریں گے ایک دوسرے کی۔ لیکن اوور آل ایک خد و خال بن گئی ہے کہ ہاں MQM پاکستان اور PMLN آپس میں ایک دوسرے سے اشتراک کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اور ہم ایک دوسرے کو الیکشن میں جو ہے وہ سپورٹ کریں گے۔ جی مصطفیٰ، اہم فیصلہ ہے، مگر یہ بتائیں کہ اس کے لیے کیا تھاٹ پروسیس تھا آپ کے یہاں، سیاسی کیا سوچ تھی، کیونکہ آپ سندھ کی پارٹی ہیں، اور عموماً یہ دیکھا ہے کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کا اقتدار ہوتا ہے، دیہی سندھ کی وہ بڑی ریپریزنٹیٹو ہوتی ہیں، کہ پھر اس کی کاسٹ ہوتی ہے جب پیپلز پارٹی اور آپ کے درمیان جو ہے وہ معاملات ٹھیک نہ چل رہے ہوں، اور نون لیگ کے ساتھ اتحاد کرنا، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کیا سوچ تھی کہ بہرحال یہ ایک طرح کا رسک تو ہے اس میں؟ دیکھیے کانوری پیپلز پارٹی کی جماعت کا تو ہم وکٹم ہیں پچھلے 15 سالوں سے۔ پیپلز پارٹی
کے پاس 15 سالوں سے یہاں پر حکمرانی ہے، 22,000 ارب روپے خرچ کیے اور انہوں نے جو ہے وہ تباہ برباد کر دیا ہے سندھ کو اور کراچی کو. وہ کوئی اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جو پانی لائنوں میں آتا تھا اس کو بھی چوری کر کے ہمیں اربوں روپے کا پانی بیچتے ہیں. سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں ہے، پینے کا پانی آتا نہیں ہے. 5.5 لاکھ نوکریاں دی ہیں کامران بھائی. ایک لڑکا کراچی حیدرآباد کا نہیں ہے. جو پہلے کوٹا سسٹم پہ کوٹا ملتا تھا اب اس کوٹے پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر یہاں کے کوٹے کو کھا جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا سینسز میں 1,30,00,000 پہ آبادی بند کر رہے تھے. یہ تو اگر صوبہ وفاق کی حکومت کا حصہ نہیں ہوتے اور انہوں نے ڈیٹس نہیں بڑھاتے وہ تو 2,03,73,00,000 آبادی بازیاب کرائی ہے. پھر جو ایٹیٹیوڈ ہے کہ سسٹم چل رہا ہے سارا ایک قبضہ کرنے کا ایٹیٹیوڈ ہے. تو ہماری کوئی خدا نخواستہ لڑائی نہیں ہے پیپلز پارٹی سے، لیکن پیپلز پارٹی اپنا ایٹیٹیوڈ تو چینج کرے. اور اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ کیسے بات ہو سکتی ہے؟ ابھی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں انہوں نے ڈاکٹر عاصم کو لگا کر وہ سمجھ رہے ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل فتح کر لیں گے. عاصم صاحب جو ہے وہ شیشے کے کمرے میں بیٹھ کر جو ہے وہ پتھر مار رہے ہیں باہر. اور پہلے وہ بیلنس چلتے تھے، کاروباری آدمی، ابھی وہ کھلم کھلا جیالے بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو آفریں کر رہے ہیں، لوگوں کو پوسٹنگیں آفریں کر رہے ہیں، لوگوں کو پروموشنز آفر کر رہے ہیں. اور اس طرح سے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل وہ فتح کرنا چاہ رہے ہیں. اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی تو ہم وکٹم ہیں. تو پیپلز پارٹی سے اس ماحول میں تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. پہلے بھی ماضی میں 3 دفعہ ایک سیٹ والے جام صادق علی وزیر اعلیٰ رہے ہیں اینٹائی پیپلز پارٹی، ایک سیٹ والے لیاقت جوتوئی وزیر اعلیٰ رہے ہیں اینٹائی پیپلز پارٹی. پھر 2002 کی اسمبلی میں خود موجود تھا، علی محمد مہر پہلے اور پھر اس کے بعد 2 سالوں کے بعد ارباب غلام رحیم. یہ ساری ایم کیو ایم کی کا بڑا چنک ہوتا تھا. اور اس کے ساتھ اگر انٹیریئر سے 30-35 سیٹیں اگر نکالے ہمارے دوست سارے مل کر تو ہم یہاں پر صوبائی حکومت بنا سکتے ہیں، ہم گورنمنٹ فارم کر سکتے ہیں. اور ورنہ نہیں تو ہم یہاں اپوزیشن میں بیٹھیں گے. اور ہم اس لیے کہ ہم نے بات کی آئینی ترامیم کی کامران بھائی، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آ کر صوبائی خود مختاری کے نام پر پارک ہو گئے وہ اختیارات اور وسائل ڈسٹرکٹ میں گلیوں میں کوچوں میں جانا چاہیے. اس کے لیے ہمیں آئینی ترامیم چاہیے اور ہم نے یہ والی بات کی ہے. بے شک جو پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کا جو پس منظر ہے، جو پوری سیاسی تاریخ ہے، وہ آپ نے بیان کی اور اس کے بڑا ظاہر دلائل ہیں، مضبوط دلائل ہیں. مگر جو مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی تو بڑا آپ کا تلخ تجربہ رہا ہے. متحدہ قومی موومنٹ متعدد بار مسلم لیگ نون کی اتحادی رہی ہے. اس سے بھی کراچی کو یا پاکستان کے اس پورے علاقے کی سیاست کو کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی کوئی بڑی خوشگوار یادیں تو نہیں ہیں. تو ایک طرح کا رسک ہی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی جوائن کرنا. ایک تو آج اس والی ایم کیو ایم کے سارے فیصلے یہیں گراؤنڈ پر ہو رہے ہیں، پاکستان میں ہو رہے ہیں. اور ہم جو ہے وہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے کہ رات میں ہم اسمبلی سے باہر آئیں، صبح پھر کال آ جائے اور ہم انہی کے وزراء پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے ہوں. ایک تو سب سے بڑا فرق یہ ہے جو سب لوگ اس کو اکنالج کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہم ان تمام تجربات سے گزر کر ہمارے پاس بھی اب آپشن نہیں ہے. ہمیں لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے اور ہمیں لوگوں کو جو ہے وہ حتمی طور پر ڈیلیور کرنا ہے. کاسمیٹک سے اب کام نہیں چلے گا اور یہ بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کسی پارٹی کے پاس آج کے اس پاکستان میں یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ یہاں پر کوئی کسی کاسمیٹک کی بات کرے. پاکستان کے لوگ جس طرح کے مسائل کے دلدل میں جا چکے ہیں، اگر ہم نے آج اس سیاسی پارٹیز نے ان کو نہیں نکالا تو پھر جو ہے وہ پھر سب کی سیاست ختم ہو جائے گی. اور میں آپ کے توسط سے پیپلز پارٹی کو بھی کہتا ہوں کہ ان کو بھی نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے. ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، آئیں اور کھلے دل کا مظاہرہ کریں. جس کا جہاں جو مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم کریں، اس کو اختیارات اور وسائل دیں. ہماری ان سے بھی لڑائی ختم ہو جائے گی. تو اس وقت یہ بتائیے کہ بڑا ایک فیصلہ ہے، یہ ظاہر ہے کہ ابھی جو الیکشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، نون لیگ اور ایم کیو ایم کا ایک انتخابی اتحاد ہونا اور پھر یہ اس کے اپنی جگہ نتائج ہوں گے. مگر یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. یہ کیسے اتنی جلدی ہو گیا؟ آپ لوگ یہاں آئے اور گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے اور نکل کے آپ نے اعلان کیا کہ ہمارا انتخابی اتحاد ہو گیا ہے. کیا اس کا پس منظر ہے؟ کیسے یہ اتنی کوئکلی جو ہے یہ اتحاد کا فیصلہ ہو گیا الیکشن کے؟ قانون یہ جو پچھلی حکومت میں جو 1.5 سال کی حکومت رہی ہے نا، اور اس میں جو ایم کیو ایم ان کی پارٹنر رہی ہے، اس میں ایک پازیٹیو چیز ہم نے بہت عرصے کے بعد نوٹ کی ہے. اور وہ یہ کہ میں اس کا بڑا ببانگ دول اس کا برملا اظہار بھی کرتا ہوں. وہ یہ کہ قانون جب یہ سینسس کا جو ایشو تھا نا، جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ایشو تھا، اس پہ جو صوبائی حکومتوں کے اینیومریٹرز نے اور یہاں کے ڈی سیز نے اور اے سیز نے مل کر یہ اعلان کر دیا 7 اپریل کو کہ کراچی کی آبادی 1,30,00,000 ہے. وزیر اعظم اگر نہیں ہوتے شہباز شریف اور ہمیں وہ ایکسس نہیں دیتے اور
احسن اقبال ہمیں ایکسیس نہیں دیتے اور ہمارے ثبوت و شواہد کو ایکسیپٹ کرتے اور دیکھ کر ایکسیپٹ کر کے ڈیٹس نہیں بڑھاتے، اور ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 4 دفعہ ڈیٹس بڑھ کر جب 23 جولائی کو جب سینسس کلوز کیا ہے انہوں نے تو 73 لاکھ لوگ ڈیٹ ختم ہونے کے بعد بازیاب ہوئے۔ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہم نے اس میں ان کو بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھا ہمارے ساتھ۔ یہ وہ لیگیسی تھی جو چلتی چلی آ رہی تھی، ہمارے کانٹیکٹس تھے، خالد مقبول صدیقی صاحب کے کانٹیکٹس تھے، اور ابھی ہم نے ریلی کی تھی فلسطین کے ریلی کے حوالے سے، تو شہباز شریف صاحب سے بات ہوئی تھی اور اس بات کے بعد انہوں نے جو اپنا وفد بھی بھیجا تھا، پھر مبارکباد بھی دی ریلی کی کامیابی پر۔ ابھی جب نواز شریف صاحب آئے ہیں ریسنٹلی تو شہباز شریف صاحب سے جو گفتگو چلتی تھی خالد بھائی کی، تو خالد بھائی کو کال آئی کہ جو ہے پرسوں کال آئی کہ بھائی ملنا چاہتے ہیں، ہماری ٹیم میاں صاحب کے ساتھ ملنا چاہتی ہے، تو ڈیفینیٹلی ہم نے آپس میں وہاں پر مشورہ کیا اور ہم نے کہا جی بالکل ہمیں ملنا چاہیے، اور اس طرح ہم جو ہے آگے۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اچانک بیسکلی یہ جو 1.5 سال کا ٹائم گزرا ہے نا، پچھلا ٹائم گزرا ہے، اس میں قانونی تھوڑی سی پہلی دفعہ کسی گورنمنٹ کے ساتھ کچھ پلیزنٹ احساسات اور پلیزنٹ جو ہے وہ میموریز ہیں کہ جو یہ سینسس کے اوپر یہ سب کچھ ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے یہ اثر۔ اچھا اب ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم اپنے ووٹ کس بیس پہ مانگے گی، کہ ایم کیو ایم نون لیگ کی اتحادیہ اس کو ووٹ دیں، یا اس بیس پہ کہ جو اس کا ریکارڈ رہا ہے پچھلے 15 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں ایم کیو ایم تو دراصل اس اتحاد اور دوسرے اتحاد میں جم لگاتی رہی ہے، اور وہ بڑی مضبوط اتحادی رہی ہے پیپلز پارٹی کی، اور خاص طور پہ پچھلے 15 سال میں کراچی کے ساتھ جو ہوا ہے کہ دنیا کا بدترین رہنے والا شہر ہو گیا ہے کراچی، یہاں پہ کوئی شہری سہولیات کا کوئی دور دور تک واسطہ تعلق نہیں ہے، صفائی کی حالت دیکھیں، روڈوں کی حالت دیکھیں، پبلک ٹرانسپورٹ کی حالت دیکھیں، پانی کی دیکھیں، ڈرینیج کی دیکھیں، تباہی ہے۔ یہ 15 سال میں ہی ہوا ہے، اور یہ اس میں وہ زمانے بھی شامل ہے جب ایم کیو ایم جو ہے بڑی زبردست اتحادی رہی ہے پیپلز پارٹی کی، اور وہ ہم نے دیکھا ہے۔ تو اب آپ جا رہے ہیں دوبارہ الیکشن میں، آپ کو ووٹ یا ایم کیو ایم کو ووٹ کون دے گا؟ کراچی والے کیوں دیں گے؟ کراچی والے تو دراصل اس ایم کیو ایم کے ڈسے ہوئے ہیں۔ جی قانوی آپ کی جو فیلنگ ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے اور کراچی والوں کی یہ فیلنگ ہو سکتی ہے، اس سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے کچھ حد تک، اور اس سے جو ہے وہ کچھ باتوں پہ اس کا جو ہے وہ اس کا جواب بھی ہے، اور اس کے کاؤنٹر میں دوسری آرگومنٹ بھی پیش کی جا سکتی ہے۔ لیکن قانون بھائی آپ کی بات اگر بالکل مانتے ہیں تو کسی پارٹی کو ایم کیو ایم کو اپنے کاموں سے ریپلیس کر دینا چاہیے تھا۔ اتنے اچھے کام کرتے کہ ایم کیو ایم سے زیادہ کام کرتے اور ایم کیو ایم کو ریپلیس کر دیتے۔ پی ٹی آئی کو موقع ملا تھا 4.5 سالوں تک، پیپلز پارٹی کو موقع ملا 15 سالوں تک، اور جماعتوں کو ریپلیس کر دینا چاہیے۔ قانون بھی آج حقیقت اگر جو آپ فرما رہے ہیں اگر ایسا ہے تو دوسری حقیقت یہ ہے کہ کوئی اور جماعت اس کو ریپلیس نہیں کر سکے۔ کامران بھائی آخری کام اس شہر میں ایم کیو ایم کے زمانے کا ہی ہوا ہے۔ میرے زمانے میں یہ شہر جب تھا تو یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا۔ آج 15 سالہ پیپلز پارٹی کے دور میں جس میں ہماری غلطیاں شامل ہیں میں مانتا ہوں، اس میں یہ شہر جو ہے وہ دنیا کے 4 بدترین رہنے والے شہروں میں 4 ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ میں شامل ہو گیا۔ آج کا فرق یہ ہے، لوگوں کو اس لیے اعتماد کرنا چاہیے اس میں ان سارے فیصلوں میں جس میں ساری تباہی بربادی ہوئی ہے۔ یہاں کی ایم کیو ایم کا آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کامران بھائی کہ ہم تو جو مہمان آتا تھا ہم اس کو کھانے میں کیا دینا ہے یہ بھی ہمیں پوچھنا پڑتا تھا وہاں سے لندن سے۔ آج کی یہ ایم کیو ایم گراؤنڈ پہ رہ کر فیصلہ کر رہی ہے، ہم ساتھ موجود ہیں ساری تمام چیزوں میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور آپشن ہوتا ہم سب لوگ مل کر ادھر چلے جاتے، نہیں ہے کراچی میں کوئی اور آپشن۔ تو لوگوں کو اس والی بات کا پتہ ہے، ہم اپنی غلطیوں کو روزانہ کم کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، وہ غلطیاں ریپیٹ نہیں ہوں گی۔ اور ایک بہت سکسیس ماڈل ہم نے طے کیا ہے، بتایا ہے کہ ایک بھی گولی چلائے بغیر، ایک بھی مظاہرہ کیے بغیر ہم نے 73 لاکھ لوگ اس پیپلز پارٹی سے بازیاب کروائے ہیں ڈیٹ ختم ہونے کے بعد۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ایک دفعہ موقع دیں، ہم ان تمام غلطیوں کو بھی ریکور کریں گے اور کراچی کو دوبارہ جو ہے وہ ترقی یافتہ شہروں میں شامل کریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ مسو یہ بتائیے کہ آپ کی ملاقات ہوئی آج نواز شریف صاحب سے آپ لوگوں کی، اور کیا آپ کی پرسیپشن ہے، کیا آپ کا اندازہ تھا کہ ان کی گفتگو میں کتنی لگن ہے کراچی کے ساتھ اور کراچی کے مسائل کے ساتھ، اور پھر اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو کراچی کے مسائل کو کتنا وہ ایڈریس کریں گے، اور کیا فارمولہ ہوگا یہاں پہ حالات کی بہتری کا، اس پہ آپ کو کتنا یقین ہے نواز شریف صاحب کی، کتنی اس پہ شدت آپ نے دیکھی؟
کارن بھائی آج تو بہت ڈیٹیل میں فارمولے طے نہیں ہوئے، لیکن ہماری باتوں سے وہ ہی واز فل آف ایگریمنٹ، اور ان کی باڈی لینگویج اور ان کے تمام ان کے بعد اس کے بعد جو انہوں نے ہماری باتوں کے بعد جو انہوں نے جواب دیا، جو جیسچر دیے، وہ یقیناً بہت حوصلہ افزا تھے، اور میں نے ساری پازیٹیوٹی دیکھی ان کی ساری باتوں میں، ان کی باڈی لینگویج میں، ان کے تاثرات میں، اور مجھے کہیں سے بھی نہیں لگا کہ اس کے اندر کوئی بناوٹ ہے خدا نخواستہ۔ اور میں اس کی وجہ ایک یہ بھی سمجھتا ہوں کامران بھائی کہ آج سے 20 سال پہلے جو پاکستان کے حالات تھے آج وہ حالات نہیں ہیں۔ اس پاکستان کو میں اب الیکشن جیتنے سے زیادہ الیکشن جیتنے کے بعد اس کو چلانا کیسے، اس پاکستان کو اس دلدل سے واپس کیسے نکالنا ہے، تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہم سب لوگوں کے پاس ایک جو ہے وہ سیچوریشن پوائنٹ سے پہلے کا ایک ہنی مون ٹائم تھا، وہ سارا ٹائم گزر چکا، اب کسی کے پاس آپشن نہیں رہ گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے پاس بھی آپشن نہیں رہ گیا۔ پی ٹی آئی ان کے سامنے تیار کھڑی ہوئی ہے، ان کو اتنے بڑے تجربات ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات کی وجہ سے، آج کے موروثی حالات کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں صحیح کام کرنا پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اتحاد اور لوگوں کو اور پارٹیز کو یہ سینس ہے کہ اب جو ہے وہ مل کر ہمیں چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اور مجھے بہت امید ہے کہ چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ سید مصطفیٰ کمال، سینئر ڈیپٹی کنوینر متحدہ قومی موومنٹ ہمارے ساتھ ہے۔ پاکستان کے بعض پارلیمنٹیرینز ہیں کہ وہ بات بے لاگ کرتے ہیں، اپنی ضمیر کے حوالے سے کرتے ہیں، حق بات کرتے ہیں، سچ بات کرتے ہیں، آئین اور قانون کی سربلندی کی بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ ان میں شامل ہیں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی بہن محترمہ سینیٹر سعدیہ عباسی، جو اپنے بھائی کی طرح بے لاگ اصولی سیاست میں پیش ہے، گو کہ ان کا تعلق بھی پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ جی ہاں، پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز الہی کی رہائی اور سیاسی منظرنامے سے غائب پی ٹی آئی کے سینیٹرز کے پروڈکشن آرڈرز کے حوالے سے جو مطالبہ پی ٹی آئی کے 26 سینیٹرز نہیں کر سکے، وہ بات جو پی ٹی آئی کی طرف سے اس انداز سے سامنے نہیں آ رہی، مسلم لیگ نون کی سینیٹر محترمہ سینیٹر سعدیہ عباسی نے کی۔ سعدیہ عباسی نے کہا کہ پرویز الہی کو 20 بار رہائی کے بعد 20 بار نئے کیسز میں گرفتار کیا گیا ہے، ان کا نام گینیز بکس آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا جانا چاہیے۔ سعدیہ عباسی نے سوال کیا کہ چودھری پرویز الہی کے تحریک انصاف کو چھوڑنے کے اعلان کے بعد کیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ سینیٹر سعدیہ عباسی نے یہ بھی کہا کہ پروڈکشن آف پارلیمنٹیرین سے متعلق ایک قانون موجود ہے، اس قانون کے تحت سینیٹر شبلی فراز، سینیٹر اعظم سواتی، سینیٹر فیصل جاوید سمیت پی ٹی آئی کے تمام سینیٹر سینیٹ اجلاس میں آنے سے قاصر ہیں یا زیر حراست ہیں، ان لوگوں کے لیے پروڈکشن آرڈر ضرور جاری ہونے چاہیے۔ بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی ضروری، بہت ہی ضمیر کے حوالے سے باضمیر آواز سینیٹر سعدیہ عباسی، آئین و قانون کی سربلندی کی بات اور پاکستان کے لیے حالات میں بہتری کی گنجائش کیسے پیدا ہو سکتی ہے، یہ بات ابھی آپ نے سینیٹر سعدیہ عباسی سے سنی۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں معاشی حالات میں یقیناً پچھلے چند ہفتوں کے دوران بہتری آئی ہے، اور اس کے اثرات ہم نے ہر جانب دیکھے ہیں، اور خاص طور پہ اب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں، جہاں پر دنیا کی تمام مارکیٹس کا ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے، زبردست خریداری ہو رہی ہے، زبردست ہلچل مچی ہوئی ہے۔ یقیناً اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ سرمایہ کار حالات میں بہتری دیکھ رہے ہیں، بلکہ یہ کہ پاکستان میں خاص طور پہ مارکیٹس کے حوالے سے حالات میں بہتری نظر آئی ہے پچھلے چند مہینوں میں، اور اس کی ہم بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان میں کاروبار، معیشت اور مارکیٹس کے حوالے سے گزشتہ 2 سالوں میں پہلی بار ماحول میں جو بہتری نظر آ رہی ہے، حالات میں جو بہتری نظر آ رہی ہے، اس میں ایک بڑا کردار پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر آج کل ہے اور روزانہ نئے ریکارڈ بناتی ہے۔ آج ایک وقت پہ مارکیٹ 54,312 پوائنٹس تک پہنچ گئی، جبکہ دن کا اختتام 53,735 پوائنٹ پر ہوا۔ اس وقت پاکستان اسٹاک مارکیٹ نے دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ پچھلے ماہ کارکردگی کے اعتبار سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج دنیا کی تیسری بہترین مارکیٹ رہی تھی۔ آج بلومبرگ نے کہا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو ورلڈ بیٹر قرار دیا ہے۔ 100 انڈیکس میں 12.3% اور 5,700 پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے پچھلے چند ہفتوں میں، جبکہ اس مالی سال کے 3 ماہ میں اسٹاک ایکسچینج میں تقریباً 15% اضافہ ہوا ہے۔ رواں سال جنوری سے اب تک اسٹاک مارکیٹ سے سرمایہ کاروں نے تقریباً 31% منافع کمایا ہے، اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اسی وجہ سے ایک ہلچل کا ماحول ہے جو کہ آج کل خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں۔
बैंक्स, एनर्जी और पेट्रोलियम सेक्टर के शेयर्स पर सरमायाकारों ने ऐसा लगता है कि धावा बोल दिया है। पिछले 9 महीनों में बैंकों का मजमूई मुनाफा गुज़िश्ता एक साल के मुकाबले में तकरीबन 100% ज़्यादा रहा है और तकरीबन 400 अरब तक पहुँच गया। तेल और गैस की कंपनीज का मुनाफा 9 माह में 340 अरब रुपए रहा, जबकि खाद का शोबा, फर्टिलाइज़र का शोबा ज़्यादा मुनाफा उठाने वाले सेक्टर्स में तीसरे नंबर पर रहा, जिसने 9 माह में 73 अरब रुपए का मुनाफा कमाया, जो गुज़िश्ता साल के 9 माह से 41% ज़्यादा रहा। निगरान हुकूमत की जानिब से इक़्तिदार संभालने के बाद स्टॉक एक्सचेंज में इस्तेहकाम देखा जा रहा है। 31 अगस्त से अब तक इंडेक्स में 8,733 पॉइंट और शेयर की मालियत में तकरीबन 1,000 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। 11 अगस्त से अब तक शेयर्स की मालियत में 539 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। तकरीबन एक माह के दौरान शेयर्स की मालियत 863 अरब के इजाफे के साथ तकरीबन 7,748 अरब रुपए की सतह पर आ गई है। लेकिन डॉलर टर्म्स में देखा जाए तो आज मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 27 अरब डॉलर के करीब है, जो 2017 में तकरीबन 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी थी। कोई आज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त गुंजाइश है, शेयर्स की कीमतें अभी भी बहुत पुरकशिश हैं। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के एतमाद की बहाली की एक वजह हुकूमत और IMF के दरमियान जारी जायज़ा भी है, जिससे पहले पाकिस्तान ने तमाम अहम अहदाफ जो हैं वो हासिल कर लिए थे। गोया अब मुल्क में अफरा तफरी की हालत में बेहतरी, कदरे सियासी इस्तेहकाम और माशी मुश्किलात में कमी ने इन्वेस्टर्स को एतमाद में लिया है। उम्मीद की जा रही है कि IMF की नज़रसानी जायज़े के बाद PSX इंडेक्स में भी मज़ीद इजाफा होता चला जाएगा। कुछ بعید नहीं कि चंद माह में ये इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स की सतह तक पहुँच जाए। दूसरी जानिब हमने देखा हालिया महीनों में मुल्क में डॉलराइजेशन का खात्मा हुआ है। साथ ही सोने की गैर कानूनी खरीद फरोख्त और इसकी कीमत के तयन से मुताल्लिक हुकूमत ने सख्त इक़दाम किए हैं, जिसके बाद सरमायाकारों ने और डॉलर के बजाय स्टॉक मार्केट पर सरमायाकारी को तरजीह दी है। पाकिस्तान में फ़्लाइट ऑफ कैपिटल के रुकने के भी आसार नज़र आए हैं और इस वक्त प्रॉपर्टी बहुत बड़ा एक अट्रैक्टिव शोबा नहीं है। इसीलिए लगता यह है कि लिक्विडिटी या लोगों के पास अगर रकूम है तो वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रही हैं। इस मौज़ूआत पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टॉक उमूर के साबिक सरबराह भी रहे JS ग्लोबल के कामरान नासिर, और हमारे साथ मोहम्मद सुहेल साहब हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। कामरान नासिर साहब, ये बताइएगा कि बहरहाल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आज ब्लूमबर्ग कह रहा है कि वर्ल्ड बीटर है, और ज़ाहिर है कि पिछले दिनों में जो हमने एग्जूबरेंस देखा है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एग्जूबरेंस है, और मगर ये मार्केट अभी भी 27 बिलियन डॉलर की है। मतलब अगर रियल टर्म्स में देखें, ख़ुद पाकिस्तान के पस मंज़र में देखें या माजी के लिहाज से देखें तो इसकी वर्थ नहीं है। लेकिन बहरहाल पिछले चंद हफ्तों में इसने दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो किया है, इन्वेस्टर्स को कम अज़ कम। जी कमल साहब, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात जब हम कंपेयर करते हैं 27 बिलियन डॉलर को और वो 100 बिलियन डॉलर से, तो उसमें दो बुनियादी चीजें, एक तो ये टोटल रिटर्न इंडेक्स है जिसमें डिविडेंड्स आ रहे होते हैं और वो भी एक अच्छी खासी अमाउंट थी। सेकेंडली, जो पाकिस्तान में जब डिप्रिसिएशन हुई है इतनी मैसिव किस्म की, उसकी वजह से ये कंपैरिजन आज के दिन में वो उतना मुनासिब उस तरीके से नहीं रहता, तो आपको लॉपसाइडेड नजर आता है। लेकिन फिर भी मार्केट को अगर देखें कि ये 100 बिलियन से 27 बिलियन डॉलर पे है, आपको सिर्फ एक चीज की नवीद सुनाती है, वो ये है कि अगर आप प्राइस अर्निंग रेशियो पे या प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे भी अगर आप पाकिस्तान की मार्केट को देखेंगे तो वो अपने रीजन में सबसे लोएस्ट पे ऑपरेट कर रही है। और अगर लोएस्ट पे ऑपरेट कर रही है, इसका मतलब ये है कि जो ही आपके इकोनॉमिक हालात बेहतर हों, आपकी जैसे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जैसे इलेक्शंस होते हैं नजर आना शुरू हो गए हैं, इलेक्शंस हो जाएं और एक अच्छी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हो जाए, उसके फौरन बाद मेरा ख्याल है कि जो हम पहले बड़ा अरसा इंतजार कर रहे थे कि इस इकोनॉमी ने बॉटम आउट कब होना है, तो जो आप इंटरेस्ट रेट में भी देखेंगे, जो सेकेंडरी मार्केट में आपको नजर आ रहा है कि जो यील्ड्स हैं उसमें भी 3% की करेक्शन आ गई है। भले स्टेट बैंक ने कम ना किया हो, लेकिन तमाम जो साइंस हैं वो इस चीज के हैं कि इकोनॉमी का बॉटम आउट हो चुका और पाकिस्तान एक अच्छी तरफ जा रहा है। और अगर जाएगा तो ये सारे बेनिफिट आपको स्टॉक मार्केट में सबसे पहले नजर आएंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा बैरोमीटर है जो कि उम्मीद को सबसे पहले प्राइसिंग कर लेता है, और अगर कोई चीज खराब होती नजर आए तो उसको भी नेगेटिवली सबसे पहले रिएक्ट कर देता है। सो इन दोनों चीजों को अगर आप साथ रखेंगे, और इसमें मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि डॉलर जिस तरीके की कमोडिटी बन गया था, तो पाकिस्तान ने जिस तरीके से, और आपकी इसमें एस्टेब्लिशमेंट को क्रेडिट जाता है, आपकी जो इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट है उसको भी इसका क्रेडिट जाता है कि जिस तरीके से क्रैकडाउन किया गया
کہ اسمگلنگ روکی جائے, فلائٹ آف کیپٹل روکا جائے, اور وہ والے ایریاز کے جدھر سے بلیڈنگ ان نیسیسری ہو رہی تھی, تو اس نے بہت ساری چیزوں میں ایک سینٹیمنٹ بوسٹر دیا آپ کو. اب آپ دیکھیں کہ فارورڈ لوکنگ انفلیشن بھی ہمیں اگلے سال کی اچھا 12 مہینے کے 19 یا اس سے کم نظر آ رہی ہے, اور اس میں بھی بہتری کے مزید امکانات اور یقیناً. اس اچھا موجود ہیں. اور اس کے اندر اگر آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی ایڈ کر لیں گے, الیکشنز ایڈ کر لیں گے, تو یہ ساری چیزیں آپ کو منظر یہ پیش کریں گی کہ اسٹاک مارکیٹ آنے والے دنوں میں, جو ہم نے اتنا انتظار کیا, سرمایہ کار نے اتنی مار کھائی, تو آپ کو آنے والا مستقبل جو اسٹاک مارکیٹ کا وہ سہیل تابناک صاحب, نظر جو آتا ہے. کمپیریزنز ہو رہی ہے خاص طور پہ 2017 یا اس وقت کے لحاظ سے, اور مارکیٹ کیپٹلائزیشن اوبویسلی ابھی اس سے تو 1/3 ہے یا 1/4 ہی ہوگی, لیکن یہ بھی بات اہم ہے کہ اس وقت انٹرسٹ ریٹ جو تھے وہ 6-7% تھے, انفلیشن جو تھا وہ بھی سنگل ڈیجٹ کے اندر تھا, اور ڈالر بھی جو تھا وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کی جو پیرٹی تھی وہ بھی بہت ہی مختلف تھی. آج تو ہر چیز بالکل اپ سائڈ ڈاؤن ہو چکی ہے, چاہے روپی ڈالر پیرٹی ہو, چاہے انفلیشن ہو, اور چاہے انٹرسٹ ریٹ ہو. یہ ساری چیزوں کے باوجود جو ہم نے پچھلے دنوں ایگزیوبرنس دیکھی ہے, پھر یہ کافی ایکسٹراڈنری پوری سچویشن نظر آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو کامران صاحب. دیکھیں میرے خیال میں تو یہ ریکوری ہے, کیونکہ حالات ہم پاکستان کے معیشت کے 2017-18 سے کمپیئر نہیں کر سکتے, کیونکہ حالات تو اگر ہم اسکور کریں یا کچھ کی انڈیکیٹر لیں تو حالات تو ابھی اکانومی کے خراب ہیں, اور اکانومی میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ڈیٹ ری پیمنٹ کا, ڈالر کی بھی اور روپے کی بھی, وہ ابھی بھی ایک بہت بڑی تلوار لٹک رہی ہے. جو اگلی حکومت اس کو کیسے ہینڈل کرتی ہے وہ طے کرے گا. تو یہ جو ابھی ریکوری آئی ہے 25-30% کی, میں تو اس کو کہوں گا کہ یہ ریکوری ہے کیونکہ آثار پیدا ہوئے ہیں کہ چیزیں شاید بہتر ہوں. اکانومک انڈیکیٹرز میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے, ایگریکلچر ہے, اور اس کا انڈیکیشن نہ صرف پاکستان میں بانڈز اور شیئر پرائزز میں نظر آئے بلکہ انٹرنیشنل بانڈز بھی پاکستان کے ڈبل ہو گئے ہیں. مگر کامران صاحب میرے خیال میں اگر ہم اسی ویلیویشن پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے امپورٹنٹ جو ہرڈل ہے وہ ہے کہ ہمیں اپنے ڈیٹ کو, جو ری پیمنٹ کا جو کرائسس ہے پاکستان کا, اس کو حل کرنا ہوگا, اور وہ نئی حکومت ہی IMF کے ساتھ مل کے حل کرے گی. اب وہ کیسے حل ہوتا ہے, کب حل ہوتا ہے, وہ طے کرے گا کہ کیا ہمارا جو 7 کا یا 8 کا پرائز ارننگ ملٹیپل ہے وہاں ہم پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے. تو کامران صاحب, وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ہمارا ڈیٹ پروفائل ہے, جو ہماری ایکسٹرنل لائبلٹیز ہیں, ڈومیسٹک لائبلٹیز ہیں, یہ پوری ہونی ہے. مگر جب ہم IMF پروگرام میں ہوتے ہیں تو یہی توقع ہوتی ہے کہ IMF, اسی لیے ہم اس پروگرام میں ہوتے ہیں, یہی IMF کی بڑی ایک سگنیفیکنٹ سپورٹ ہوتی ہے کہ وہ اس صورتحال میں سپورٹ کرتی ہے, اس میں مدد آتی ہے. یہ ابھی ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا. تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں, جیسے آپ نے کئی بار ذکر کیا الیکشنز اور ایک اسٹیبل گورنمنٹ اور اس کے بعد کا جو سفر ہے, تو یہ جو ایشو جس کو ہائی لائٹ کیا ہے سہیل صاحب نے, یہ ایڈریس ہوگا, اور اگر وہ ایڈریس ہو جاتا ہے تو پھر اسکائی از دا لمٹ فار دس مارکیٹ؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ اسکائی از دا لمٹ ہو جائے گی, لیکن اس میں جو احتیاط کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں بارہا IMF کو لے بھی آتے ہیں اور ہم ایک امید مان لیتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہوں, لیکن اس پر جو آپ کے اکنامک مینیجر ہیں ان کو یہ خیال میں رکھنا پڑے گا کہ جو پرانا جو ہم دوائی پیتے تھے اس کو نئی پیکنگ میں اس کو پلانے کی پاکستان کو یا اس کی عوام کو یہ بڑا خطرناک سٹیپ ہو جائے گا. آپ کو اب فنڈامنٹل اور ان پاپولر ڈیسیجن لینے پڑیں گے کیونکہ ڈیٹ سسٹینیبل لیولز پہ نہیں ہے, اور اس کو حل کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ دیکھیں, گورنمنٹ جس کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہو اس کی پوزیشن اور ہوتی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے اس کو بیٹھ کے سالو کر سکتی ہے, اور IMF کا بھی اس پہ کانفیڈنس لیول بہت ڈفرینٹ ہوگا. مگر ساتھ ساتھ جو اکنامک مینیجرز آئیں, اگر انہوں نے دوبارہ سے وہی کام شروع کیا کہ آپ نے امپورٹ کو بالکل ایزی چھوڑ دیا اور پاکستان ایک امپورٹ لیٹ اکانومی ہے اور وہ اسی طرف چل پڑی, یہ دوبارہ اوور ہیٹ ہوگی اور دوبارہ سے ہم پھر اسی مسئلے میں اگلے 12 سے 18 مہینے میں پہنچ جائیں گے. تو آپ کو جن چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے کہ اس ملک کے اندر نمبر 1 جو چیز کرنے والی ہے کہ آپ کو فسکل ڈسپلن لانا پڑے گا, اور فسکل ڈسپلن یہ سارے کے سارے ان پاپولر میجرز ہو جائیں گے. ٹیکس نیٹ کو بڑھانا پڑے گا, یہ کچھ میجرز لیے بغیر آپ آگے نہیں جا پائیں گے, اور گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر کو بھی خاطر خواہ اس کو کٹ کرنا پڑے گا, بیکاز آپ جب تک گھر سے ایسی چیزوں کا آغاز نہیں کریں گے
اور اس اکانومی کو ڈاکیومنٹ نہیں کریں گے, ایکسپورٹ سائڈ پہ توجہ نہیں کریں گے, اور اپنے امپورٹ بل کو انڈر چیک نہیں رکھیں گے, تو آپ اپنے اچھا مسائل کو مستقبل میں بھی جاتے ہوئے ریزالو نہیں کر پائیں گے. سو یہ بڑی کیلکولیٹڈ اب آپ کو پاکستان کی اکنامک مینجمنٹ کرنی پڑے گی, اور سارا فوکس ہونا چاہیے کہ اس اپرچونٹی کو ویسٹ نہ ہونے دیں, بیکاز ہم بہت جی دفعہ ٹھیک. اس کا خمیازہ تو بھر چکے ہیں اور اس کا سہیل خمیازہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جہاں پر یہ ایک پریشر پوائنٹس ہیں جن کو آپ نے بھی ہائی لائٹ کیا, ابھی کامران صاحب نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا ہے, وہ یقیناً اپنی جگہ ہے, مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سلولی بٹ گریجولی ہم نے کچھ اقدامات کیے ہیں پچھلے دنوں میں, کچھ قدرت نے ساتھ دیا ہے جو کہ حالات کو بہتری کی طرف جنہوں نے پش کیا ہے. ہمارا جو اس وقت ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس میں کچھ حالات میں پہلے کے مقابلے میں بہتری ہے, ہماری کراپس کچھ بہتر ہوئی ہیں, ہماری ایگریکلچر پروڈیوس جو تھی وہ پچھلے سالوں میں کافی پریشر میں رہی ہیں, وہ اپنی جگہ مسئلہ پیدا ہوا ہے. باقی جیسے ابھی آپ نے بھی ذکر کیا تھا سہیل صاحب کہ یہ ہمارے ایل ایس ایم وغیرہ میں بھی بہتری آئی ہے, اور سب سے امپورٹنٹلی کہ ہم نے انرجی سیکٹر کی طرف دیکھا ہے, اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا اپنے گیس سیکٹر کے اندر ہم نے جو ایک بہت بڑا ہمارا پرابلم تھا, جو ہمارا سرکولر ڈیٹ جو ہے آسمان پہ جا رہا تھا, اس کو ہم نے فریز کیا ہے, اور یہ گیس پرائسز کو جو ہے تھوڑا ریئلسٹک کیا ہے. تو اقدامات ہم نے مجموعی طور پہ دیکھیں تو متعدد ایسے اقدامات کیے ہیں جو کہ سپورٹ کریں گے ہماری معیشت کو, جو اس سے پہلے ہم کتراتے تھے کرنے سے. نہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کافی بہتر اقدامات کیے ہیں. کچھ گیس پرائسز بڑھانے میں دیر ضرور ہوئی مگر وہ ہو گئے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ لگ رہا ہے کہ پہلی دفعہ کافی سالوں کے بعد, میرے خیال میں کوئی 6-7 سال کے بعد آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے, آئی ایم ایف کا جو ریویو ہے وہ لگ رہا ہے کہ ٹائملی ہو جائے. تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں, اور بظاہر یہ جو مومنٹم ہے کامران صاحب یہ چلتا رہے گا خاص طور سے الیکشن تک. اور اب تو $78 کا جو ہے امریکہ میں تیل ہو گیا ہے آج, تو یہ بھی پاکستان کو ٹریڈ ڈیفیسٹ کو, انفلیشن کو ہیلپ کرے گا. مگر میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم پراپر ویلیویشن پہ آئیں جو ایک بنگلہ دیش کی ہے یا کوئی دوسرے ہم جیسے ویتنام کی ہے, تو اس کے لیے ہمارا جو فنڈامنٹل پرابلم ہے ڈیٹ سروسنگ کا, اس کو ریزالو کرنا پڑے گا. اور جس طرح کامران نے بجا کہا کہ جو فسکل سائیڈ ہے اس کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا, کیونکہ ابھی تک جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ تو بجلی سستے کر دیں گے, ہم آئل کو, تیل کی قیمتیں آدھے کر دیں گے, یہ سارے پاپولر میجرز ہیں جس کو میرے خیال میں ووٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مگر ابھی تک کسی بڑی سیاسی پارٹی نے کوئی لانگ ٹرم اکانومی ایجنڈا نہیں دیا, نہ یہ بتایا ہے کہ یہ جو فسکل ڈسپلن ہے کیسے آئے گا, نہ یہ بتایا ہے کہ ڈیٹ سروسنگ کیسے ہوگی, نہ یہ بتایا ہے کہ کیا وہ کوئی اکانومک چارٹر پہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں. آئی تھنک جب آگے باتیں چلیں گی اور جب کیئر ٹیکر, جب نئی گورنمنٹ آئے گی اور اس ایشوز پہ بھی فوکس کرے گی, تو پھر میرے خیال میں ایک اور کانفیڈنس بہتر ہوگا جو الیکشن کے بعد ہوگا. مگر اب تو یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن تک تھوڑا سا سینٹیمنٹس بہتر ہوگا, اور اسٹاک مارکیٹس اور انٹرسٹ ریٹ میں وہ ظاہر بھی ہوتا رہے گا. تو کامران صاحب کچھ آپ کو تشویش ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ روپی کی ہم نے بڑی زبردست ریکوری دیکھی تھی, لیکن پچھلے 3 ہفتوں کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایوری ڈے اس میں ڈاؤن ہوا ہے, اور بہرحال ظاہر ہے وہ مارکیٹ ہے, اس میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. مگر جس طریقے سے یہ ڈیپریسیشن ہوئی ہے روپی کی پچھلے 20-21 دن میں, تو آپ کسی قسم کی تشویش میں مبتلا ہوئے کامران ناصر صاحب؟ جی, تشویش اس کے اندر صرف جسے کہتے ہیں کہ وہ ابھی نیوز ہے, اس پہ کنفرمیشن نہیں ہے. وہ تشویش اس بات کی ہے کہ آئی ایم ایف نے کچھ تو ڈیٹا آپ سے مانگا, وہ ڈیٹا کے اوپر خیر سبمٹ ہوا, جو سننے میں آیا کہ وہ بھی ایکسیپٹ ہوا کہ جو گورنمنٹ نے ڈیٹا ان کو پرووائڈ کیا. پلس انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ خاص طور پہ کہ یہ جو ڈالر میں ڈالر ڈپریشیٹ ہوا اور پاکستان روپی اپریشیٹ ہوا, تو یہ میجر سسٹینیبل تھے کہ نہیں تھے. جہاں تک اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اس میں سسٹینیبلٹی فیکٹر موجود ہے, اور پاکستان اگر اپنے میجرز کو اسٹرانگ رکھے تو ڈالر کی پرائس ایک نیچرلی جو کہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو وہ نکالی جا سکتی ہے. تو تشویش کی بات اس میں اگر کہیں میرے لیے ہے تو وہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو الٹیمیٹ آپ کو بیانیہ سامنے آئے گا, اور اس میں ایک جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, حالانکہ ہم اس وقت اکانومی کی بات کر رہے ہیں, لیکن پاکستان کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس وقت جو جیو پولیٹیکل جو سب کچھ ہو رہا ہے, آپ دیکھیں مڈل ایسٹ کے اندر جو پرابلمز ہیں, آپ کے نیکسٹ ڈور جو پرابلمز ہیں, ان کا بھی ایک رول کہیں سامنے اگر آیا تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ پاکستان کی پوزیشن کیا ہے. سو دیٹس ایکسٹریم. تو سہیل صاحب آپ کو کوئی تشویش ہے جو اب روپی کی جو آپ نے موومنٹ دیکھی ہے پچھلے 2-3 ہفتوں میں؟ پہلے تو زبردست
ایسکیلیشن اور پھر یہ جو ہے یہ ڈیپریسیشن، آپ کو کوئی تشویش ہے؟ یہ جو سوئنگس دیکھے ہم نے دو ابھی، دیکھیں بظاہر تو لگ رہا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کچھ مینج صحیح کیا ہے، مگر تھوڑی سی جو تشویش ہے مجھے یا کچھ اور آبزرور کو، وہ ہے کہ جس طرح کا ٹرینڈ نظر آیا ہے کہ جب سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی، روپے کی قدر کوئی 15 20 25 دن گرتی رہی، پھر 15 20 25 دن بڑھتی رہی، پھر 15 دن گرتی رہی، تو ایکچولی جو ریئل مارکیٹس ہوتی ہیں نا وہ اس طرح ایک ٹرینڈ میں نہیں چلتی، وہ زگ زیگ ہوتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید IMF کو بھی اس پر کچھ کنسرنز ہوں، although یہ بہت بڑا فیکٹر نہیں ہے، اور مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ اگلے 2-3 ماہ میں جو اکانومی کی سچویشن ہے شاید پاک روپی یہاں اسٹیبلائز ہی ہو جائے، مگر یہ جس طرح کنٹینیوس اس کا بڑھنا اور کنٹینیوس گرنا، یہ میں تشویش تو نہیں کہوں گا، بٹ تھوڑا سا کاز آف کنسرن ضرور ہے کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ شاید ڈیمانڈ سپلائی ڈائنامکس 100% کام نہیں کر رہا ہے یا کوئی اور فیکٹر ہے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ کامران ناصر صاحب. جناب محمد سہیل ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.